الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، جب جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان مبارک کا تذکرہ کیا تو ہمارے امام صاحب اور ان کے صاحبزادے گلے پڑ گئے کہ تیری چھٹی کا دن جو ہے وہ ہم کو دے دے. بہت بہانے کیے کہ ٹرافک جام ہوگا، روڈ بھرے ہوئے ہوں گے، میں نہیں آ پاؤں گا. بچنے کی کوشش تو کی لیکن کسی بھی طریقے سے منوا لیا کہ تجھے آ کر سیرت سنانی. میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر ہم جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو ہم سب کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یعنی پوری آپ کی حیات اور پوری زندگی اور پوری لائف کو سیرت کہا جاتا. اب آپ کی زندگی دیکھی جائے، حیات اور عمر مبارکہ دیکھی جائے تو 63 سال. اگر ایک ایک منٹ بھی تذکرہ کریں تو 63 منٹ تو اسی میں چلی جاوے. لیکن نہ آج تک آپ کی سیرت کا کوئی حق ادا کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی ادا کر سکے گا. اور کون ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شایان شان یعنی جیسی آپ کی شان ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کی صفات ہے،
کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس کے مطابق کون بیان کر سکتا ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سیرت کو سنانے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے بھی سردار ہے، ان کی زبان چاہیے، کہ جو بالکل معصوم ہے، جو فرشتے ہیں، فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے، پاک ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے بھی پاک ذات کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ فارسی میں ایک شاعر نے کہا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ 1000 مرتبہ بھی میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں، مشک اور گلاب سے کلی کروں، تب بھی یہ پاک نبی تیرا پاک نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ تو حق انہی کا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر سیرت سننا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، بڑے جگر چاہیے اس کے لیے، بڑا دل چاہیے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا جب اپنا بیان سنایا، اپنی دعوت سنائی، گویا اپنی سیرت سنائی، نبی جو پیغام لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، اس پیغام کو اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے سنایا، اور وہ لوگ یہ کہنے لگے سننے والے کہ ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، ہم نے آپ کو امین، امانت دار اور سچا پایا ہے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ اقرار بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک جملہ، ایک لائن سنائی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اعلان کر دو۔ تم جن بتوں کے چکر میں پڑے ہو، جن خداؤں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیا ہے، مٹی اور پتھر کا، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، وہ نہیں، معبود اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ اعلان کر دو، یہ کلمہ پڑھ لو۔ مکہ کے لوگوں کو اور اپنی فیملی کے لوگوں کو جمع کر کے یہ سب سے پہلا جملہ اور سب سے پہلی یہ دعوت سنائی، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کا اعلان بھی کیا۔ تو رشتہ داروں میں چچا بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کو ابو لہب کہتے ہیں، حضور کا چچا ہوتا ہے ابو لہب۔ ابو لہب یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، اس کا اصلی نام تو ہے عبد العزا۔ عزا مشرکوں کا ایک بت تھا، قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ کیا، افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ 3 بڑے بتوں کا تذکرہ کیا، لات، منات اور عزا۔ تو عبد العزا گویا یہ بتوں کا بندہ تھا۔ ابو لہب یا تو اس کا رنگ لال لال تھا، بہت ہی لال جیسا تھا، اس وجہ سے اس کو کہا کہ لال رنگ والا، یا تو یہ ہے کہ وہ جو باتیں کرتا تھا بہت جوشیلی ہوتی تھی، جس کو ہماری گجراتی میں کہتے ہیں آگ جھرتی وانی، شعلہ بیاں، تو وہ بھی ایسے ہی کچھ جوشیلے بھڑکاؤ وہ باتیں کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا گیا۔ یہ حضور کا چچا ہے، ایمان نہیں لایا تھا اور آخر تک نہیں لایا۔ یہ اس نے جب یہ سنا تو کا نعوذ باللہ کہنے لگا تبلک الہذا جماعتنا، تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ۔
تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا یہ سنانے کے لیے۔ دیکھو پہلی دعوت، پہلا کلمہ یہ سنایا، چچا جیسا چچا غصے ہو گیا۔ حالانکہ یہ وہ چچا ہے کہ جس نے جب سنا تھا کہ میرے بھائی عبداللہ کی یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو بھتیجے کی خوشی میں اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا۔ لیکن جب یہی بھتیجا بڑا ہوا، نبوت ملی اور نبی بن کر جب پہلی دعوت دی، سنایا، تو نعوذ باللہ یہ بد دعائیں دینے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو جواب نہیں دیا اس کا، آپ خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورت نازل کر دی جس میں اس کی بد دعا کا جواب دیا اور بد دعا کو اسی پر پلٹایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب، اس کی بیوی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی، گالیاں بکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پتھر لے کے مارنے آتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کے دو بیٹے، انہوں نے شادی کی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے، عتبہ اور عتیبہ، لیکن ان دونوں بیٹوں نے، ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگلی جانور مسلط کر دیے جو بھر مجمع کے بیچ میں یہ سوئے ہوئے تھے، اور جانور گویا ڈھونڈتے ہوئے آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ تو سیرت کا سن لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑے خوش نصیب ہے وہ کان کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے سننے کا موقع ملا۔ ہم اپنے اس خوش نصیبی کے اوپر جتنی بھی خوشیاں منائے کم ہے کہ ہمارے کوئی اعمال بھی ایسے نہ تھے کہ ہم کچھ سن سکتے۔ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے، بدنام کروایا ہے بلکہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سیرت کو سنیں۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا کٹھن کام ہے، بڑی عبادت ہے سیرت کا تذکرہ کرنا، لیکن سوچتے ہیں کہ سیرت شروع کرے تو کہاں سے کرے؟ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، کافی وقت چاہیے، اور آپ کے کلام اور آپ کے ارشاد اور آپ کی زبان سے باتیں جو نکلتی ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوامع الکلم تھے۔ ایک مسلمان اتنا یاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون تھے؟ جوامع الکلم، یعنی آپ کی زبان پاک سے جو باتیں نکلتی تھی وہ یہ تھا کہ سمندر کو گویا آپ نے کوزے میں بھر دیا تھا۔ اس لیے مدارس کے اندر جو آپ کی حدیثیں پڑھائی جاتی ہے اس کی شرح اور اس کی گائیڈ جو لکھی گئی ہے، حیران رہ جائیں گے آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک پر جو کتابیں لکھی گئی اور اس کی شرح اور اس کی گائیڈ لکھی گئی، کئی والیوم اور کئی جلدوں کے اندر لکھی گئی، لیکن لکھنے والا لکھ کر آخر میں یہی لکھتا ہے کہ واللہ عالم بالصواب، کہ میں نے تو بیان کر دیا، ورنہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی اس سے درست بات کو جانتے ہیں۔ میں حق ادا نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی باتوں کو بیان کرنے کے، تو سیرت چھیڑے تو کہاں سے چھیڑے؟
آپ کی زندگی پاک کے دو حصے، ایک نبوت سے پہلے کا اور ایک نبوت کے بعد کا، یعنی پیدائش مبارکہ سے لے کر 40 سال کی عمر مبارکہ تک۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر بھی، وہاں تک پھر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، گویا یہ 23 سال اور ایک طرف 40 سال۔ نبوت سے پہلے وہ بھی بالکل زمانہ پاک، صاف، عالی، بلند و بالا، ایک ایک پیدائش اور بچپن کی ایک ایک بات کا اگر ذکر کرو تو عین عبادت ہے۔ کبھی آپ کو بچپن میں دیکھو، کبھی جوانی میں دیکھو، کبھی آپ کا ادھیڑ پنا دیکھو، کبھی آپ کا بڑھاپا دیکھو، کبھی آپ کی پیدائش کا ذکر ہے تو کبھی آپ کے زندگی کے آخری وقت کا تذکرہ۔ اور اگر آپ کی سیرت ہی کو بیان کرنا ہے تو پہلے تمام نبیوں کا تذکرہ، تمام نبیوں کا، اور سیرت نام ہے آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے تذکرہ کا بھی۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ تمام نبیوں کو جوڑو تو محمد نظر آتے ہیں، اور محمد کو کھولو تو صحابہ نظر آتے ہیں۔ کیا بات، کیا یعنی ایک عاشق سمجھ سکتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، وہ سب کو جو نبوت ملی وہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، خوبصورتی، سب سے خوبصورت پیغمبر اور نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اللہ تعالیٰ نے جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر ہے، عیسائی لوگ جن کو اپنا پیغمبر مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی ایک اللہ کے پیغمبر ہے، ان کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ جب دنیا میں دجال آئے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے، دمشقس جس کو دمشق کہتے ہیں اس کی مسجد کے منارے پر آپ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر کر آئیں گے، اور دجال کا جب پیچھا کریں گے مقام لد میں جا کر دجال کو قتل کریں گے۔ پھر ان کو کیوں اٹھا لیا؟ اب یہ مستقل قصہ، ان کے دشمن یہود تھے اور یہودیوں نے آپ کو مارنے کا پلان بنایا، تو اس وقت جو لینے کے لیے آیا اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسی کر دی ٹیمپرری، اور حضرت عیسیٰ کو فرشتوں کے ذریعے سے اوپر اٹھا لیا، اور یہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے جو لینا آیا تھا اس کو سولی پر چڑھا کے قتل کر دیا۔ آج بھی عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ کو تو ہماری وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور ہمارے گناہ پاک ہو گئے، ہم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ یہ آج کا عیسائی یہ بھی مانتا ہے، قرآن منع کرتا ہے وما قتلوا وما صلبوا، نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، ان کو مغالطہ لگ گیا، بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہوں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اسکول پڑھنے والے بچوں نے پڑھا ہوگا یسوع کرسٹ کے نام سے ایک لیسن اور ایک پاٹ، پہلے تو آتا تھا، ہم نے جو گجراتی ودیاپیٹ واچن ماڑا پڑھی تھی اس کے اندر یہ آیا تھا، وہ پھانسی کا تختہ تیار کرتے ہیں اور اس پر ایک ایسا ہاتھ لگا کر ایسی
تصویر کے ساتھ بتلایا جاتا اور کہتے یہ عیسیٰ ہے، نہیں، غلط ہے۔ ان کو کوئی پھانسی، یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ ابھی دنیا میں آنا باقی ہے، لیکن اب جب آئیں گے ان کی نبوت ان کے پاس ضرور ہوگی، لیکن اب نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اب امتی ہونے کی حیثیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو آپ دنیا میں چلائیں گے، اس لیے کہ آقا خاتم النبیین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے ضرور، لیکن میرے آقا کی ختم نبوت کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین تو اللہ کے نبی ہی رہیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ اپنی نبوت کی تعلیم نہیں چلائیں گے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو چلائیں گے۔ کتنے عیسائی اس وقت دنیا میں مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ہمارے بزرگوں سے، کسی ایک بزرگ سے، غالباً شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے، کسی نے ایک عجیب سوال کیا، ایک عیسائی نے، یہ بتاؤ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے، تیسرا آدمی آیا جو راستہ بھٹک گیا ہے، تو وہ راستہ کس سے معلوم کرے گا؟ بہت چالاک مکار تھا، اس کے سوال کرنے کا مطلب کیا تھا کہ تمہارے کہنے کے مطابق تو تمہارے نبی نے پردہ فرما لیا ہے، گویا وہ سوئے ہوئے، اور تم ہی کہتے ہو کہ عیسیٰ زندہ ہے، تو وہ کہہ رہا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور یہ کہہ دیں گے کہ جو راستہ پوچھنے آیا وہ سوئے ہوئے سے نہیں پوچھے گا، جاگتے ہوئے سے پوچھے گا، تو اب میں کہوں گا کہ لو عیسیٰ جاگتے۔ وہ عالم بھی بڑے عقل والے تھے، کہا اچھا یہ رونگ سائڈ جا رہا ہے۔ فوراً کہا کہ وہ جو جاگتا ہوا بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بھی سوئے ہوئے کے انتظار میں ہے کہ یہ کب اٹھے اور میں اس سے راستہ معلوم کروں۔ اس لیے مولویوں کے جلدی پالے نہ پڑا کرو، یہ جب پکڑ لیتے کہیں نہ کہیں سے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کا مناظرہ اور بحث ہو گئی تھی دیانند سرسوتی سے۔ وہ تو حضرت کے نام سے چمک کر بھاگتا تھا، لیکن ایک مرتبہ سامنا ہو گیا، بیٹھے، بہت مکار تھا، بات بنانے والا آدمی تھا۔ وہ سمجھا یہ بھی کوئی ایسے ہی ہے، دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ گرم گرم ہوا چلی، اور جدھر سے ہوا چل رہی تھی وہ مدینہ شریف کا رخ تھا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھا یہ تمہارے مدینہ سے ہوا آ رہی ہے ادھر کی طرف سے، اس لیے بہت گرم گرم ہے، اگر کاشی کی طرف سے چلی ہوتی تو بڑی ٹھنڈی ہوا آتی۔ حضرت نے جواب دیا کہ جی بھائی بات تو تیری برابر ہے، لیکن سن لے، بات یہ سن لے کہ جو ہوا کاشی سے چلی ہو لیکن جب مدینہ پہنچتی ہے تو گرم ہوا بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور مدینہ سے چلی ہوئی ہوا جب کاشی ہو کر آتی ہے تو وہاں نحوست کا عالم یہ ہے کہ وہ ہوا بھی وہاں گرم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ خیر بہرحال میں تو سیرت پاک سنانا چاہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بہت ایک وسیع مضمون ہے، پڑھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو۔ ہمارے گھروں میں سیرت کی وہ کتابیں ہوں کہ جو روزانہ پڑھی جائے، ہمارا بچہ اس سے واقف ہونا چاہیے، اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے۔ صرف نعرے بازی لگانے سے کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا، ہاں پڑھنا پڑے گا، عملی زندگی بنانی پڑے گی۔ ذرا آپ دیکھیے نا میرے آقا کی تعلیم اور سیرت نے کیا
کیا خوبیاں تھی، کیسا ماحول بدل دیا۔ مکہ کے وہ لوگ کہ جن کی ہر منٹ کا ایک نیا بت، شراب جن کی گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا۔ جب بھی اس دور کے حالات لکھتے ہیں تو کوئی لکھنے والا کیا لکھتا ہے؟ زمانہ جاہلیت۔ اتنے جاہل قسم کے لوگ تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس قوم کو کوئی سدھار بھی سکتا تھا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال کے شارٹ ٹائم میں، مختصر سے ٹائم میں، 23 سال پورے عرب کیا پوری دنیا کا رنگ ہی بدل ڈالا، نقشہ بدل ڈالا۔ یہ معجزہ تھا، یہ کمال تھا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے بات یہ ابتدائی اگر ہوئی تو یہ کافی لمبی ہو جائے گی، قصہ مختصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کب ہوئی ہے؟ عیسوی سن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسلامی ربیع الاول کا مہینہ ہے، ابھی اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، مہینوں کے نام تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اسلامی کیلنڈر جو بنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا تو مکہ چھوڑ کر جب مدینہ شریف آپ گئے ہیں تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ وہاں سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی اور سن ہجری کہتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پیدائش مبارکہ ربیع الاول، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا اسلامی کیلنڈر کا، اس کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ یہ تیسرا مہینہ ہے سال کا، پہلا محرم، دوسرا صفر، تیسرا یہ ربیع الاول۔ تو ربیع الاول کی تاریخ کون سی؟ بہت سی تاریخ ملتی ہے، تاریخ کے اندر علماء کا اختلاف ہے، بعضوں نے 8 بتائی، بعضوں نے 9 بتائی، بعضوں نے 12، بعضوں نے اس کے علاوہ بھی۔ یہ کیوں اختلاف ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ جب کوئی شخص جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، اس وقت تو پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے اور کارنامے پیش کرتا ہے، جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی ہستی، پھر اس کے بچپن کو کھودا جاتا ہے، کریدا جاتا ہے، پھر یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ تو یتیم تھے، آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ اپنی امی کے پیٹ میں تھے۔ اسی وقت آپ کے ابا حضرت عبداللہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا انتقال جب ہوا تو اس وقت آپ کے ابو کی عمر 18 سال کی، وہ اپنے سسرال مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے۔ یہاں گھر میں پتہ بھی نہیں تھا دادا عبد المطلب کو۔ جب ان کے چاچا حارث وہ لینے کے لیے پہنچے مدینہ منورہ، تب پتا چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں یتیم تشریف لائے۔ کیوں یتیم پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ اس میں بھی اللہ کی بہت حکمتیں ہیں۔ بغیر باپ کے جب آئے دنیا میں تو باپ نہیں ہے آپ کا، کیوں اللہ تعالیٰ نے یتیم کیوں پیدا کیا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی تعلیم دی دنیا والوں کو، سب پر آپ کا عمل ہے۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں ہماری طرح نہیں کہ ہم نے جتنی باتیں کی سب ہم نے عمل کیا، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کمال ہے
کہ جتنی باتیں آپ نے بیان فرمائی زبان سے سب پر عمل کر کے دکھایا. آپ یتیموں کے حالات بیان کرنے والے تھے, یتیموں کی فضیلت بیان کرنے والے تھے, یتیموں کے حقوق بیان کرنے والے تھے. بیان تو کرتے لیکن آپ کا اس پر عمل نہ ہوتا تو ناقص رہ جاتی, ادھوری بات رہ جاتی. اس لیے اللہ نے آپ کو یتیم بنایا. دوسری بات, انسان کو پڑھانے میں, لکھانے میں, بڑا بنانے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ماں باپ کا. عام طور پر ایک انسان جو بڑا بنتا ہے تو بڑا بنانے میں اس کے ماں باپ ہی تو خرچ کرتے ہیں, ماں باپ ہی تو پلان بناتے ہیں, وہی تو پروگرام بناتے ہیں, وہی تو پڑھاتے ہیں, بڑھاتے ہیں, وہی تو اوپر لے جاتے ہیں. ماں باپ ہی کا کمال ہوتا ہے. یہ بات ہے کہ آج کی اولاد اس کو سمجھتی نہیں ہے, لیکن کمال تو ماں باپ ہی کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا بڑا رتبہ دینا تھا, اتنا بڑا مقام دینا تھا. اللہ نے یتیم پیدا کیا کہ عام طور پر تو باپ بناتا ہے بڑا, یہ تو باپ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. باپ نہیں ہوتا تو ماں فکر کرتی ہے, لوگوں کے کپڑے دھو کے, لوگوں کے برتن دھو کر, لوگوں کی یہاں جھاڑو پوتا کر کے, وہ کما کما کر اپنی اولاد کو پڑھاتی ہے, لکھاتی ہے. لیکن یہاں تو جب 6 سال کی عمر مبارکہ ہوئی کہ امی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ جس کی پرورش میں تھے, جو آپ کو پال رہے تھے, وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے. ابو طالب جب آپ کی عمر مبارکہ اس قریب پہنچتی ہے کہ وہ چچا جو ہے ان کا بھی, وہ چچا جو ہے وہ تو بہت غریب تھے. چچا کے 2 بیٹے, حضرت علی اور حضرت جعفر, یہ 2 بیٹے. حضرت علی جب بڑے ہوئے تو خود وہ تو اللہ کے نبی کے گھر میں پل رہے تھے. گویا ابو طالب تو بہت غریب, وہ کیا لکھاتے پڑھاتے. اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں نے میرے نبی کو جو مقام عطا فرمایا, نہ اس میں باپ کی محنت کا دخل, نہ ماں کی محنت کا دخل, یہ میرے کمال کا ہے سب. ورنہ کہہ دیتے کہ یہ قرآن کیا ہے, ان کے باپ نے سکھایا ہوگا, ان کی امی نے سکھایا ہوگا. لیکن اب تو کہنے والوں کے منہ پر تالا لگ گیا کہ وہ عرب قوم کہ جن میں پڑھنے پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا اس زمانے میں. عرب قوم میں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا. اس زمانے میں پیدا ہونے والا ایک شخص جس کو سب جانتے کہ یتیم پیدا ہوا, نہ باپ ہے نہ ماں ہے, اور چچا ہے تو بہت غریب, پڑھانے لکھانے کے کوئی اسباب بھی نہیں. اور عرب کا صحرا یعنی ریتیلا علاقہ, وہاں پیدائش ہوئی. اور 40 سال کی عمر تک لوگوں نے دیکھا کہ کوئی استاد کے پاس پڑھنے نہیں بیٹھے. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. 40 سال کے بعد زبان مبارکہ سے, زبان اقدس سے وہ کلام نکلا اور دنیا والوں کو چیلنج کیا, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اے لوگو, جو میرے اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے, اللہ کہتے ہیں ہم نے جو نازل کیا ہمارے نبی پر, ہمارے بندے پر, اگر تم کو اس میں شک ہے, تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام ہے, یہ تو انسانی کلام ہے, تم یوں کہتے ہو, تو پھر لے آؤ اس کے جیسا, تم بھی اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ. قرآن بہت زبردست چیلنج کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے آ جاؤ پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں, ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ, اپنے یاروں کو, اپنے مددگاروں کو بلا لو, اور قرآن جیسی ایک سورت اور ایک آیت بنا کے لاؤ. آج 1450 سال ہو گئے, کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا, اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکے. اور ابھی ہمارے امام صاحب نماز میں پڑھ رہے تھے, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کہ کفاروں نے کہا جب قرآن نازل ہوا تو کفار یوں کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو, شور کرو کہ قرآن کی آواز دب جائے.
یعنی جس دن سے قرآن نازل ہوا اس دن سے لے کر آج تک قرآن کی آواز کو دبانے کی پوری طاقت لگا دی، پورا خرچ کر ڈالا قرآن کو مٹانے، قرآن کو دبانے، قرآن کا گلا گھونٹنے، پوری کوشش کر لی۔ کیسے کیسے لوگ آئے، کچھ تو آستین کے سانپ بھی نکلے، ہے نا؟ کیسے سانپ تھے جنہوں نے دیش میں آ کے اپنا مذہب ہی بدل ڈالا۔ اب تو اس کو اس نام سے پکارتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تیاگی صاحب بن گئے اسلام کو تیاگ کر۔ ہاں، اور کیا کہنے لگے، 26 آیتوں کو نکال دو، اس کے اندر یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے کہا ہم تجھے ہی نکال دیتے، تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو نکالا ہی نکالا، اوہو، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ارے سمجھ رہے نا؟ ہاں، سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ۔ ہاں، بہت کود رہا تھا کمبخت، رویا بھی، خوب اسٹنٹ کیے، خوب ناٹک کیے، کہ جن کے بھروسوں پر کیا تھا وہ سب دور چلے گئے، کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی پھٹکار اور یہ اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا لوگ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے کہ قرآن سنا نہ سکے کوئی، اتنا شور کرتے تھے۔ لیکن کیا ہو گیا، جتنا گلا دبایا اتنا ہی گویا قرآن ابھر کر اوپر آیا، اور الحمدللہ آج قرآن کے حافظ بننے بنانے کا جو رواج اور ماحول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر گھر میں حافظ پیدا فرما۔ یورپ، انگریز، انگلینڈ والے اس دھرتی پر آئے تھے، اور دھرتی پر آنے کا مقصد اسلام کو مٹانا، لیکن یہی علماء جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے تھے یہی نکل کر آئے اور انگریز کے ساتھ جنگ آزادی لڑی۔ جنگ آزادی، 1800 کی صدی سے بھی پہلے ہمارے علماء نے پانی پت اور بالاکوٹ کی وادیوں سے پوچھو، دہلی سے لے کر پانی پت تک کے پورے درختوں سے پوچھو، جنگ آزادی جو لڑی ہے وہ جو آپ لوگوں نے اتہاس میں پڑھا ہے نا، یہ سب طفیلی لوگ ہیں، ایک بھی نہیں اندر سے تھے تو ہمارے علماء جن کو سور کے چمڑے میں لپیٹ کر تیل کی اکلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا، پھانسی کے پھندوں پر جن کو لٹکایا گیا، لیکن ایک نے بھی غداری نہیں کی، سب نے اس ملک کو مل کر آزادی دلائی۔ آزادی دلانے والے دوسرے تھے، اور کرایہ دار جو آئے وہ اپنے آپ کو دیش پریمی بتلا رہے ہیں۔ پھر یہ میرا موضوع اور ٹاپک کبھی نہیں، ورنہ ادھر چھڑ جائے تو ادھر چلے جائیں گے ہم۔ لیکن جو سیرت والے لوگ تھے انہوں نے ہی ملک کو آزاد کرایا، انہوں نے بھگتا ہے، انہوں نے پھانسی کھائی ہے۔ ورنہ جن کے نام آتے ہیں یہ سب 1922 کے بعد آئے، سب 1922 کے بعد آئے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے تو ہمارے اکابر علماء ہیں، اسلام مسلمانوں نے اس ملک کے اندر اپنی قربانیاں دی۔ مستقل اتحاد سے بھلا دیا گیا، دھیرے 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 سب نکال دیا گیا، اور ہم لوگوں کے پاس بھی پڑھنے کی فرصت نہیں ہے کہ سینہ تان کر کہہ سکے کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، بے وفا نہیں ہے۔ ہم تو ایسے وفادار ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کا وہ خون پڑا ہوا ہے کہ جہاں سے مٹی اٹھا کر سونگ لوگے ہمارے باپ دادا کی وفاداری کی خوشبو نظر آئی۔ کبھی ہم نے پیٹ نہیں دکھائی۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے دنیا میں تو آپ یتیم تھے۔ آپ کے والد جن کا نام، ابو کا نام عبداللہ اور امی کا نام آمینہ تھا۔ جمعہ میں نے بتلایا تھا کہ آپ کی پیدائش کے وقت کی برکتیں کیسی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے روتے ہوئے نہیں آئے۔ عام طور پر بچہ روتا ہوا آتا ہے، اور یہ رونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، نہ روئے تو کم بخت ڈاکٹر ہاسپٹل میں جمع کروا دیتا ہے۔
اور نہیں روتا تو مار مار کے بھی رولاتے، تھپڑ پڑتی ہے، رو۔ ہاں کہا دنیا میں آیا ہے روتا ہوا، اور دنیا سے جا تو ہنستا ہوا جا، ساری دنیا روئے گی تیرے اوپر کہ اتنا اچھا آدمی اللہ والا چلا گیا۔ دنیا میں میرے آقا جب آئے تو ہنستے ہوئے تشریف لائے، بتلا دیا دنیا والوں تمہارا رونا بند، دنیا کے ٹینشنوں کو چھوڑ دو، فکروں کو چھوڑ دو، میں رلانے کے لیے نہیں، میں ہنسانے کے لیے آیا ہوں۔ جنت کی ہنسی اور جنت کی خوشیاں تمہارے چہروں پہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ صبح صادق جب اندھیرا مٹ رہا تھا، صبح وہ روشنی فجر کی پھوٹ رہی تھی، اس وقت آئے کہ اب دنیا کے اندھیرے دور ہوں گے، دنیا میں اجالا اور روشنی ہوگی۔ اسلام کی تعلیم میں اندھیرا نہیں ہے، اسلام کی تعلیم میں روشنی اور اجالا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختنہ کی بھی تکلیف نہیں دی، آپ ختنہ کیے ہوئے دنیا میں پیدا ہوئے۔ خوبصورت، ایسا آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ وہ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے تمام عیبوں سے آپ کو پاک پیدا فرمایا تھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ خود اپنے لیے چاہتے تھے۔ اتنا خوبصورت، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ او خوبصورتیوں کے والی، یا صاحب الجمال، اور انسانوں کے سردار، تحقیق کے تیرے چہرے انور کی چمک سے چاند کو بھی بھیک ملی ہے۔ ابھی امام صاحب پڑھ رہے تھے نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے چاش کے وقت کی، قسم ہے رات کی اندھیری اور تاریکی کی۔ لیکن ایک عاشق ترجمہ کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قسم محبوب تیری پیشانی سے نکلنے والی چمک کی، قسم محبوب تیری زلفوں کی سیاہی کی، یعنی آقا کے بال مبارک کہ جو زلفیں تھی، جو سیاہی تھی، اللہ رب العزت اس کی قسم کھا رہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ رب العزت کو اپنے نبی کی بڑی فکر ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے محبت بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ادا کی قسم کھا رہے، میرے نبی کی جو جو ادائیں ہیں قرآن نے اس کی قسم کھائی۔ یہ جو آیت ہے امام صاحب پر، وہ پریشانی یہ ہوں کہ آیت کی تفسیر سناتا چلوں یا سیرت کے ٹاپک کو آگے چلاتا چلوں، دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لوں۔ ما ودعک ربک وما قلی، کیا ہے؟ نہ تو تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے، نہ تو تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ دیکھو انصاف کی بات، قاعدے کی بات، جو جتنا قریب ہوتا ہے نا اس کی پکڑ بھی اتنی ہوتی ہے۔ کہا آپ کی محبت ایک طرف، لیکن محبت اسی کو کہتے ہیں کہ بگڑنے نہ دیا جائے، بات بات پر تنبیہ کی جائے۔ یہاں بھی کچھ تنبیہ مقصود تھی، اس لیے چند دنوں وحی روک دی، وحی نہیں آئی تو کفاروں نے تانا دیا کہ لو ان کے ہم نے تو چھوڑا تھا، ان کے اللہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، ہم تو بیزار تھے ہی اس سے، ان کا اللہ بھی ان سے بیزار ہو گیا۔ آیت نازل فرمائی ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا ہے تجھ کو تیرے رب نے، وما قلی، اور نہ تو رب تیرا تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تاکہ کہ تیری دنیا اس سے آخرت بہتر ہوگی، یا دنیا کی پہلی زندگی اس سے بعد میں آنے والی تیری زندگی بہتر ہوگی۔
जब जब भी कोई ऐसी बात हुई अल्लाह ने जवाब दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 बेटे जरूर है, लेकिन कोई बेटा जवान नहीं हुआ, बचपन ही में इंतकाल हो गया। आमतौर पर लोग कहते हैं ये आदमी जो बड़ा बना है ना तो इसके बेटों का बहुत सपोर्ट है, यहां तो बेटे पहले से ले लिए, और कुफार ताना देने लगे कि लो इसके तो औलादी खत्म हो गई, ये मिशन और जो प्रोग्राम लेकर आया है कौन चलाएगा इसका मिशन, कौन चलाएगा इसका प्रोग्राम, खत्म, ये खत्म, इसकी औलाद तो गई, ये खत्म हुआ, मरेगा उस दिन गोया इसका दीन और मजहब भी मर जाएगा। अल्लाह ताला ने उन लोगों को भूल भुलैया कर दिया जो मेरे नबी पर ये इल्जाम लगा रहे थे, और नबी की औलाद रूहानी यानी उलमा, कुरान हाफिज होने वाले, इल्म दीन पढ़ने वाले, ये सारे रूहानी औलाद या सैयद जो आपकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चले, अल्लाह ताला ने उनसे नस्ल को कैसा आबाद किया। कोई पेट से निकली औलाद इतनी नस्ल को नहीं बढ़ाती जितनी ये बेटी फातिमा की नस्ल चल गई, यानी सैयद लोग। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े हसीन, बड़े जमील, बड़े खूबसूरत। अगर आपकी खूबसूरती का आप तस्करा करना शुरू कर दो कि आप कितने खूबसूरत थे, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरती में कहां से तस्करा करना पड़ेगा? सर मुबारक से लेकर के पैर मुबारक तक, जिसमें सर का तस्करा, बालों का जिक्र, आंखों का जिक्र, भौं मुबारक, पेशानी, और आपके होंठ, आपकी नाक, आपके दांत, आपके गाल मुबारक, आपके शोल्डर्स, आपका सीना, आपका पेट, आपकी पीठ, आपकी रान, आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, आपके पैर और पैर के तलवे और पंजे। अब बतलाइए इसमें कितना वक्त जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तो सुनते रहते, जरा ये भी सुन लो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कद न बहुत लंबा था न ठींगना। ठींगना हो तो भी लोग सताते हैं कि एक बिल लसिया है, और लंबा हो तो के तार का तीसरा भाग। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियानी कद के थे, दरमियानी कद के। लेकिन ये भी एक मौजज़ा था कि चाहे कितने बड़े कद का पूरी मजमे में, पूरी मजलिस में कोई बैठा हो, अल्लाह ताला कुदरती तौर पर आपका कद उससे भी बढ़ा देते थे कि मेरे नबी से रूहानी तौर पर तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता, जिस्मानी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ सकता। थे दरमियानी कद के, लेकिन जब सब बैठे होते तो सबसे ऊंचे आप ही नजर आते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर मुबारक गोल था, मुदव्वर गोल था आपका सर। अब अपने अपनी टोपियां उतार के घर जाके सर देख लियो कि कैसा है मेरा माथा। और आपका सर मुबारक बड़ा था, क्यों? ये बड़ा होना निशानी थी कि आप बहुत होशियार और ज़हीन है, इसीलिए कहते हैं मथोड़ा बहुत बड़ा है। मैं देख के समझ गया था कि इसका मत्था बहुत बड़ा है, यानी बहुत होशियार है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर मुबारक गोल था और बड़ा था। आप बाल रखने के आदी थे, बाल रखते थे। बाल कैसे थे? आपके बाल न तो बिल्कुल सीधे और न तो घुंघरियालू जैसे वो हबशियों के होते हैं ना, वैसे भी नहीं, और बिल्कुल प्लेन नहीं। हमारे जवान आजकल करवा ना वो चिपिये लगा के फिरते कम्बा, अजीब होते। बाल रखने पर आते थे कम्बों को ये भी नहीं मालूम था बाल रखने के कैसे। आजकल तो बड़े अजीब अजीब यहां से कटे हुए साफ और ऊपर रख लेते हैं, जेल बेल लगा के जाते थे, ऐसा लगता है कि टॉयलेट धोने का ब्रश लगा रखा है ऊपर।
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال رکھتے تھے پیشانی سے لے کر کے گردن تک. آپ کے بالوں کا نام ہے وفرا لما جمہ. یہ کان کی لو سے ذرا اوپر، پھر کان کی لو تک اور آدھی گردن تک بال آتے تھے، آدھی گردن تک. اس سے اوپر ہوتے، اس سے بڑے ہوتے، آپ کٹا لیتے تھے اس کو، پھر لیول میں لے لیتے، پھر وہ بڑھتے، پھر گردن پر آدھی گردن پر آتے، آپ اس کو اوپر اٹھوا لیتے. اور جو بعض لوگوں نے ایک دم لٹیا رکھ کر یہ اس کو نام دے دیا ہے زلفے، نہیں جناب، یہ نہیں، یہ تو بے ادبی، یہ تو گستاخی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے جیسے کبھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو اور نہر اور ندی کے کنارے پر جا کے بیٹھے ہوں اور وہ ہوا چلتی ہو تو پانی کیسا لگتا ہے، یہ موج لیے ہوئے کتنا پیارا منظر لگتا ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس کو. بس سرکار کے بال دیکھو تو یہ عالم تھا. بالوں میں تیل ڈالنے کے عادی تھے، شیمپو نہیں، تیل. ہاں ہم لوگ کیا ڈالتے ہیں، جیل اور شیمپو، پتہ نہیں کیا عجیب عجیب. اب تو غسل خانوں میں سے صابن بھی غائب ہو گیا، اب تو وہ باڈی کا بھی لوشن اور جیل آ گیا. انگلینڈ گیا تو وہاں پر باتھ روم میں گیا، میں نے کہا بھائی صابن، تو وہی بڑے بڑے بوتل لا کر دے دیے کہ یہ سر میں ڈالنے کا، یہ بدن پہ لگانے کا. توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا کہ انڈیا سے صابن لے کر ہی گیا تھا میرے پسند کا، تو وہ صابن لے کر گیا نا، پھر غسل کیا میں نے کہا یا اللہ یہ کیا آفت بلا آ گئی. اور وہ جیل پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کم بخت کو لگاوے اتنی لے کہ اتنا لے وے. صابن تو ماشاءاللہ جم کے ہم لگا لیتے ہیں بلا تکلف، لیکن اب اس کو لگاوے تو کتنی لگاوے. ایسا نہ ہو کہ زیادہ استعمال کر رہا ہے تو گھر والے کہیں کہ کون بیوقوف آ گیا تھا، استعمال بھی کرتے نہیں آیا. ایک تو نئی چیز استعمال کرتے ہوئے ڈر بھی بہت لگتا ہے، اس لیے کوئی جگہ آئٹم کھانے میں بھی نہیں ہوتی تو پہلے میرے تو طریقہ ہے کہ دیکھتا ہوں کہ ہاں بھائی کھانے کا کیسے، ہاتھ سے کھانا ہے، چمچے سے لیمبو ڈال کے کھانا ہے یا ویسے ہی کھا لینا، ورنہ سب ہنسیں گے کہ الو کا پٹھا آیا تھا. خیر چلیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بال رکھوانے کے عادی تھے. آپ نے کتروائے اور منڈوائے بھی ہیں لیکن عمرہ اور حج کے موقع پر. لیکن تیل ڈالنے کے عادی تھے، خوب تیل ڈالتے، اتنا تیل ڈالتے تھے کہ آپ ٹوپی کے نیچے کپڑا رکھتے تھے، وہ تیل کا اثر کپڑے پر اس سے نکل کر آپ کی ٹوپی مبارک پر، اور ٹوپی سے چل کر آپ جو صافہ اور امامہ باندھتے تھے اس کے اوپر بھی تیل کا اثر آتا تھا. ثابت یہ وہ ہمیشہ ٹوپی پہننے کے عادی تھے. سفر میں بھی ہمیشہ ٹوپی پہنی ہے، اور آپ اپنی جگہ، اپنے علاقے، اپنے وطن میں بھی رہے تو ٹوپی پہنی. مسلمانوں ٹوپی پہنو، ٹوپی پہنو، تمہاری پہچان ہوگی کہ تم مسلمان ہو، اسی سے تو ہماری ایک پہچان باقی. اس لیے ہم تو کہتے ہیں آپ ریاض صاحب سے، امام صاحب سے کہ مسجد میں ٹوپیاں رکھوانا ثواب نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. آپ کہیں گے یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ جو لوگ پہن کر نہیں آتے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہمیشہ پہنی ہے. آپ رکھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہو کہ کچھ نہیں، بار مت پہنو، ہم ہے نا، ہم نے رکھی تو بگاڑ لے تم. اس لیے اس کو ہٹا لینا چاہیے، اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ کہ دیکھو ثواب کے کام، عالموں سے پوچھو کہ کیا یہ کام ثواب کا ہے. دیکھو معاف کرنا جن لوگوں نے پہنی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ان سے پہلے معافی چاہتا ہوں. ذرا باہر نکل کے اتار کے سونگھنا کہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی اس میں سے. جی بدبو آتی ہے، کوئی دھوتا نہیں ہے، میل جمع ہوا ہے. اب آپ امام اور مودودی کو گالیاں دیں گے کہ یہ دھوتے نہیں ہے تو ہم کیا کریں. یہ سارا کام انہوں نے لے رکھا ہے، کل تو ٹی شرٹ میں بدبو آئے گی تو وہ بھی دے جائیں گے آپ. اس لیے یہ ٹوپیاں، میں پوچھتا ہوں کیا ہم یہ ٹوپی پہن کے کوئی کی میت میں جائیں گے؟ محلے میں پھر سکتے ہیں، شادیوں میں جائیں گے، جو شاندار کوٹ پتلون پہنا ہے اس کے ساتھ یہ ٹوپی کتنی خوبصورت لگی. نہیں، نبی والے ہو، رسول والے ہو، حضور کے عاشق ہو، آج سے ارادہ کر لیں کم از کم جیب میں تو ضرور رکھوں گا کہ مسجد کی ٹوپی استعمال نہ کرنا پڑے.
کم از کم اتنا تو آج سیرت میں کچھ لے کر مت جاؤ، اتنا ہی لے کر جاؤ کہ نہیں میں نبی کا غلام ہوں، میرے سے غلطی ہو رہی تھی، آج میری آنکھ کھل گئی، میرے نبی نے ہمیشہ ٹوپی اوڑھی ہے۔ نہیں اوڑھتے آپ، خیر وہ اور بات ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل آپ مسجد میں، اب تو فیشن چلی ہے باقاعدہ۔ ابھی مغرب میں نے جہاں نماز پڑھی، میرا دل اتنا وہ ہوا کہ میں کھڑا ہو جاؤں، اور جوان جو شیطان کو ہرا کر، شیطان کو شکست دے کر مسجد میں آگے نماز پڑھنے کے لیے، ہاں جوان کتنے قیمتی ہے، یہ ہمارے جوان بہت قیمتی ہے، ان کی جوانی، شیطان کو لات مار کے، شیطان کو ہرا کر آگے، لیکن حال یہ ہے کہ اندر آ کر بھی وہ بال والی اکڑ نہیں جاتی، ٹوپیاں پہننے کو تیار نہیں، کھلے سر نماز پڑھنے، کھلے سر۔ اب کہنے جاتے تو جواب کیا ملتا ہے؟ مولانا بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا بغیر ٹوپی کے تو کیا، بغیر بنیان اور بغیر شرٹ کے بھی ہو جائے گی، بغیر بشٹ کے، بغیر کرتے کے، بغیر بنیان کے، صرف ناپ سے لے کر گھٹنوں تک کا چھپا دیا نماز ہو جائے گی، اس کو ستر کہتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں پہن کر آتے ہو؟ دیکھیں خراب لگتا ہے تو یہ بھی خراب ہے۔ ہاں ٹوپی کیا ہے، میں ذرا بتلا دوں، ایک مثال دوں۔ بھائی کھانے کے لیے بیٹھتے ہو، نمک اور مرچی کم ہو تو کیا کرو گے تم لوگ؟ ادھم مچاؤ گے کہ نہیں؟ ہاں گھروں میں جھگڑے ہوتے، بیگم کو مار پڑتی ہے، شرم نہیں آتی، آج کہاں گئی تھی، کیا ہوا، نمک نہیں ڈالا، مرچی نہیں ڈالی۔ ارے اللہ کے بندے کھانا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے نہیں، میرے گلے میں نہیں اترتا۔ تو ایک طرف اچار، کچمبر، پاپڑ، مربع، چٹنی، کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، کتنا دھکا ہوتا ہے جب جا کے وہ کھانا جو آپ کی بیگم نے اچھا پکایا وہ اترتا ہے۔ تو نماز کے لیے جو ہے نا یہ ٹوپی، یہ بھی وہی ہے کہ اتنے اچھے کپڑے پہنے، نماز کو کامیاب بنانے کے لیے ٹوپی بھی رکھی گئی، جو میرے نبی کی سنت ہے، نبی نے ہمیشہ اسے استعمال کیا ہے۔ ہر جگہ کا ایک یونیفارم ہوتا ہے کہ یونیفارم، آفسوں میں، اسکولوں میں، آپ اپنے بچوں کے لیے کتنے پیسے بھرے یونیفارم کے، تو یہ ٹوپی ہم مسلمانوں کا، نمازوں کا، مسجد کا یونیفارم ہے۔ ارادہ کر لو کہ اب رکھیں گے اپنے پاس انشاءاللہ، اور صاف ستھری ٹوپی اوڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیل لگانے کے، بال رکھنے کے، کنگھی کرنے کے عادی تھے، لیکن ہمیشہ نہیں کہ حجام کی دکان پہ گئے اور پانی چھڑک کے ایسا شروع کر دیا، نہیں، اپنے گھر میں ہاں وہ پانی والے ہاتھ لگا دیتے، پہلے سے تیل لگا ہوا ہوتا، کنگھی بھی فرماتے تو سیدھی طرف سے، حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب التیامن، اللہ ہر چیز میں رائٹ سائڈ، داہنی چیز کو پسند فرماتے، داہنی طرف سے کنگھا فرماتے تھے آپ۔ داڑھی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگا دیتے، کنگھی کرتے تھے۔ آپ کی پیشانی مبارک بہت چوڑی تھی، بہت چوڑی تھی، پیشانی دیکھ کر کہہ دیتا کوئی بہت خوش نصیب انسان ہے، بہت بڑا شخص ہے، یہ بہت ذہین اور ہوشیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوں مبارک بھراؤدار تھی، یہ بھراؤدار تھی، اور آپ کی آنکھ مبارک اندر کا حصہ یہ سفید زیادہ ہی، لیکن آنکھ کی جو کی ہوتی ہے، گول جو حصہ ہے بہت کالا ہوتا تھا، اور لال لال ڈورے یعنی لال لال لائن اندر آنکھوں میں پڑی ہوئی ہو جو بہت خوبصورت لگا کرتی تھی۔ یہ سرکار کی آنکھیں بڑی معلوم ہوتی تھی، سرمگی آنکھیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ آپ ہمیشہ سرما لگائے، حالانکہ سرما نہیں لگایا ہوتا پھر بھی آنکھیں سرمے والی معلوم ہوتی، سرمگی آنکھیں بڑی خوبصورت۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تیز سامنے دیکھتے تھے اتنا ہی تیز آپ کو پیچھے کا بھی نظر آتا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ دو چھوٹی آنکھ آپ کے پیچھے کی طرف تھی، بعضوں نے کہا نہیں یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آگے کی آنکھوں سے ہی اللہ پیچھے کا بھی دکھلا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گردن مبارک بھراؤدار تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گال مبارک گوشت سے بھرپور تھے، ناک پتلی لمبی اٹھی ہوئی، پتلی لمبی اور اٹھی ہوئی، بہت خوبصورت، اور ہونٹ مبارک کا کیا کہیے، کسی کی خوبصورت ہونٹ کا ذکر کرتے تو ایسا کہتے کہ گلاب کی پکھڑیاں رکھ دی۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرہ مبارک چمکدار، لوگ تشبیہ کیا دیتے ہیں کہ کس کے جیسا، تو لوگ کہتے ہیں چاند جیسا مکھڑا، بہت بڑی بے ادبی، چاند کو تو روشنی کی بھیک ملی ہے میرے آقا کے چہرے کی خوش چمک سے، اور یہ کہے کہ چاند جیسا، اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا بھی تو کوئی انصاف کی بات ہے، چاند میں تو ہے چھائیاں، میرے حضرت کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو کھڈے نظر آتے، چندریان میں ہاں وہ اتنا بڑا کمال، خیر کمال ہے، پہنچ گئے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن وہ آسمان نبوت کا جو چاند ہے اس کو اگر کوئی پالے، اس کو حاصل کر لے، اس کی سیرت کو کوئی حاصل کر لے، یہ بڑا کمال ہے، کمال وہ ہے، یہ سے بڑا کمال یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گال مبارک بھراودار، داڑھی گھنی تھی آپ کی، گھنی چاروں طرف سے پھیلی ہوئی، اور گھنی داڑھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کنگا کرنے کے اس میں عادی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے شولڈرز پورے بھراودار، پورے بھرے ہوئے، جب آپ چلتے تھے تو سینے مبارک باہر نکلا ہوا ہوتا اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی، ایسا ایسا کر کے نہیں، نیچے ایسا لگتا تھا کہ آپ ڈھلان پہ سے اتر رہے، اترتے وقت ڈھلان پہ سے اترتے ہیں نا، ڈھلان پہ سے جب اتریں گے اوپر سے تو نگاہیں کہاں ہوگی، ٹیکرے پر سے اتریں گے، ٹیکرا سیڑھی تو نہیں، ٹیکرے پر سے اتریں گے، پہاڑی پر سے اتریں گے، ادھر ادھر دیکھنے جائیں گے تو بغیر سیڑھی کے لفٹ کے اندر نیچے آ جاؤ گے اور کمر بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن آدمی نیچے دیکھ دیکھ کے قدم جمع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظریں نیچے ہوتی تھی، اور فوجی کی چال، یہ فوجیوں کے پاس چال آئی کہاں سے، میرے آقا کی چال ہے کہ قدم اکھاڑ کر نازنین کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، آتا ہے کہ گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، پیر مبارک اٹھا کر چلتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکھاڑ کر چلتے تھے، اس طریقے سے لگتا تھا بہادر ہے، آپ کا رعب کوئی 1 مہینے کی دوری پر ہوتا اور آقا کے قریب آنا ہوتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا، لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ قریب آ کر بیٹھ جاتا تو اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی لگا دیے ہیں، 2 دانتوں کے درمیان میں ہلکی سی جگہ نور نکلتا تھا دانت مبارک میں سے، نور، حتیٰ کہ یہ کہیے کہ آپ کی بیویاں، ہماری مائیں امہات المومنین کہتی ہے اندھیری رات میں سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا اور چراغ نہیں ہوتا، ہم آقا کے چہرے انور کے قریب چلے جاتے، دانت مبارک سے جو روشنی نکلتی تھی اس روشنی کے اندر ہم سوئی میں دھاگا ڈال دیتے۔ سوئی میں دھاگا ڈالنا آسان کام ہے، کبھی بی بی سی نے بیٹھی ہو تو کہہ دینا لا میں ڈال دیتا ہوں، تو لگا لگا ایسا کرو گیا تو پھر نیچے سے نکل گیا، ہاں بیگم کے گلاؤ دیتے، تم کو تو اتنا بھی نہیں آتا، ان کو پریکٹس ہوتی ہے جلدی ڈال دیتی، لیکن یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک سے نکلنے والی روشنی کے اندر سوئی میں دھاگا پیرو دیا جاتا تھا۔ اندازہ تو لگائیے کیسے خوبصورت دانت ہوں گے، کتنی چمک تھی میرے آقا کے، مسواک کرنے کے عادی تھے، مسواک کتنا کرتے تھے، حدیث شریف کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جتنی دیر آپ سوتے مسواک اتنی دیر بند ہوتا تھا، ورنہ مسواک ہمیشہ، کیسے مسجد میں آئے تو قدم رکھنے سے پہلے مسواک، نماز شروع ہو رہی مصلی پر جا رہے پہلے مسواک، یہ ضروری نہیں کہ مسواک کیا تو کلی بھی کرنی پڑے گی، مسواک،
ہاں کوئی آیا مسافہ کرنا ہے، مسواک، مسواک کی اتنی عادت تھی، بیویوں کے پاس جا رہے تو پہلے مسواک۔ ہم لوگ برش اپنے بچوں کو ٹھوکتے مارتے، برش کیا کہ نہیں، ہاں کولگیٹ لگا کہ نہیں، کون سی ٹیوب استعمال کرے، وہ مسواک کی عادت ڈالو۔ مسواک، اللہ نے کتنی جنگ کے واقعات کامیابی مسواک کی وجہ سے بدل دی۔ مسواک کو لائیے، مسواک کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو مسواک سکھلائیے، گھر میں بیویوں کو بھی لا کر دو مسواک، بیٹیوں کو لا کر دو، مرتے دم کلمہ نصیب ہوگا، اللہ بلغم اور کف کی بیماریاں دور کر دیں گے، منہ کی بدبو کو اللہ تعالیٰ دور کریں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے اس حال میں کہ اللہ راضی ہوگا۔ مسواک کی عادت ڈالو، داڑھی کی عادت ڈالو، سینے مبارک پر بال کی ایک لائن تھی جو آپ کی خوبصورتی پیدا کر دیتی تھی، جو ناف تک بال گئے ہوئے تھے آپ کی توند نکلی ہوئی نہیں تھی، پیٹ مبارک اندر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیٹ نکلتا ہے جب ضرورت سے زیادہ کھایا جائے، تھوڑے دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ بہت موٹے تھے، بھائی کیا بات ہے، ادھر ڈائٹنگ پلان شروع کیا، بیوقوفو ڈائٹنگ پلان، یہ کیا مصیبت ہے ڈائٹنگ؟ وہ تو ہم کو تو پہلے نبی نے بتلا دی ہے نا ڈائٹنگ، تو کیا پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک پانی کا، ایک ہوا کا اور ایک کھانے کا، بس ایک حصہ کھاؤ ایک حصہ پانی پیو۔ اب ہم تو کتنے حصے کھاتے ہیں، بس ڈکار آؤ تو سب باہر نکلے، اتنا تو ہم کھاتے ہیں، اور کہتے طبیعت بہت بڑھتی ہے، تو پہلے کھا لیا ہے، ابھی تو آ جاؤ لائن پر، پہلے تو کھانے کے ٹائم فکس، ناشتہ ایک وقت پر، کھانا دوپہر کا اتنے بجے، رات کو اتنے بجے، بس یہ موٹے لوگ اتنے پر عمل کر لیں کہ کھانے کے ٹائم فکس کر لیں، کھانے کے ٹائم فکس، اور جو دسترخوان پہ کھا لیا بس، بعد میں کچھ کتنا بھی اچھا نہیں مل جاوے، ہم کو تو سموسے اچھے مل جاوے، ہاں صلابت پورے میں ذرا آگے نکلو تو ماشاءاللہ سموسے، جھاپا بازار چلے جاؤ، چوک بازار، قدم قدم پر اب اتنا کھائیں گے تو پھر باڈی بڑھے گی نہیں تو ہوگا کیا؟ صبح میں اٹھتے وہیں سے شروع۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تون مبارک، پیٹ مبارک اندر کی طرف ران بھری ہوئی، پنڈلیوں میں گوشت تھا، اللہ کے نبی کے پنجے کے نچلا حصہ، تلوے، یہ بھی گوشت سے بھرپور تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ یہ بہت مختصر میں نے آپ کے سامنے آپ کے بدن مبارک کا تذکرہ کیا، پھر کبھی موقع ملا تو بچپن جوانی کی طرف جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی فرما لیجئے، اپنے عذاب اور اپنی پکڑ کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، تیری محبت اور تیرا تعلق اور تیری معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمیں سچے عاشق بنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما، ہمیں آپ کی سنتوں اور تعلیم پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ پر راضی ہو جائیے، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن والی زندگی نصیب فرما، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، علوم قرآن اور علوم نبوت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جتنا یہاں بیٹھا ہے سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، یہ جس بیمار کے لیے اللہ تجھ سے درخواست کر دے اس بیماروں کو بھی پوری شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔
اے اللہ ہم مسلمانوں کے دین، ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال کی، عزت آبرو کی، ایمان اعمال کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔